پیارے ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے میں ایک ایسا ضروری مسئلہ شرعیہ لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں کہ جس کا جاننا نہایت ہی ضروری ہے، اور وہ ہے منگنی کی رسم کے بعد لڑکا لڑکی کا آپس میں میل جول رکھنا، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ اس کے تعلق سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا اور اسلام نے ایسی چیزوں کے تعلق سے کیا رہنمائی پیش کی ہے، وہ میں آپ کے سامنے لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل حامد رضا آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب بھی کر لیں۔ تو منگنی کی رسم کے بعد آپس میں لڑکا لڑکی کا میل جول رکھنا، اس کے تعلق سے جہاں تک تحقیق کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ غیر مسلموں کا یہ رسم و رواج ہے، اسلام میں اس کی شرعی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو اجنبی کو آپس میں ملانے والی جو شے ہے وہ نکاح ہے۔ نکاح سے پہلے جو رسم و رواج ہے اس کی اسلام میں کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ تو ہندوستان میں زیادہ تر جو رسمیں شادیوں میں ہوا کرتی ہیں یہ غیر مسلموں کی نقل ہوا کرتی ہیں، اور ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہمارے باپ داداؤں سے یہ چلتا آ رہا ہے، اس لیے کہیں نہ کہیں اس کا لنک اسلام سے ضرور ملتا ہوگا، اور یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ ہماری غلط فہمی کا نتیجہ ہے کہ ہم ایسا سوچ بیٹھتے، اور ایسی چیزوں کے تعلق سے ہم یہ بھی گوارا نہیں کرتے کہ کسی جاننے والوں سے، کسی عالم دین سے، کسی شرعی معلومات رکھنے والوں سے پوچھ لیں یا قرآن و حدیث میں احکام تلاش کر لیں کہ اللہ اور رسول نے ایسی چیزوں کے تعلق سے کیا بیان فرمایا ہے۔ تو ہماری غلط فہمی اور نہ جاننے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم گناہ در گناہ میں ملوث ہوتے جاتے ہیں اور ہمیں ایسی چیزوں کا احساس تک نہیں ہوتا، حالانکہ اسلام نے ایسی چیزوں سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ تو اب منگنی کے بعد آپس میں لڑکا لڑکی کا ملنا جلنا جائز کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ کو آپ اگر جاننا چاہتے ہیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کروں، جس سے آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ نکاح کے پہلے یہ رسم و رواج جو ہے یہ غیر شرعی ہے، اور اس کے بعد ملنا جلنا بھی یہ غیر شرعی، ناجائز اور حرام ہے۔ سماج میں آپ کو بھلے ہی قبولیت مل چکی ہو، لیکن شریعت میں آپ ابھی بھی آپس میں اجنبی ہیں، ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہیں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یعنی ایمان والوں کے تعلق سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور یوم آخرت پر جو ایمان رکھتا ہے وہ ہرگز کسی ایسی غیر محرم کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے۔ کیا فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ کسی ایسے غیر محرم کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے کہ جس کے ساتھ اس کا محرم نہ ہو، یعنی دو کے علاوہ تیسرا کوئی اس کا محرم نہ ہو، ایسی عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے۔ کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے اس لیے کہ ان دو کے بیچ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاصہ فرما دیا کہ دو اجنبی جب آپس میں ملتے ہیں اور پھر تنہائی اختیار کرتے ہیں تو پھر شیطان طاق میں لگا رہتا ہے، اور وہ دو کے درمیان گناہ کے ذرائع اور گناہ کے اسباب اتنا سارا مہیا کر دیتا ہے کہ شیطان چاہ کر بھی وہ ایسے گناہوں سے نہیں بچ پاتا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوت اختیار کرنے ہی سے منع فرمایا، یعنی تنہائی میں دو کے بیچ تنہائی میں بیٹھنے ہی سے منع فرمایا تاکہ گناہوں کا سد باب ہو جائے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ منگنی یہ نکاح نہیں ہے، نکاح کے بعد ہی آپس میں ایک دوسرے کے لیے میاں بیوی کا درجہ رکھ سکتے ہیں۔ تو اب نکاح سے پہلے جب منگنی کی رسم یہ غیروں کی رسم ہے، اسلامی رسم نہیں ہے، تو اب اس کے بعد آپس میں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہی رہیں گے۔ نکاح کے بعد اجنبیت ختم ہوگی، تو اب ایسی صورت میں لڑکا لڑکی کا آپس میں بات چیت کرنا، مل بیٹھ کر باتیں کرنا یا پھر خلوت اختیار کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ ایسی چیزوں کے تعلق سے آپ خبردار ہو جائیں، آگاہ ہو جائیں، ورنہ گناہ کے حقدار ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے حقدار ہوں گے۔
ایسی چیزوں کے تعلق سے خود بھی معلومات حاصل کریں، اگر دوسروں کو معلوم نہ ہو تو اسے بتائیں بھی کہ اسلام میں یہ چیزیں درست ہیں اور یہ چیزیں نادرست ہیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ان چیزوں کے تعلق سے واضح طور پر حکم بیان فرما دیا تو اب عقل دوڑانے کی ہمارے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ عقل میں ہماری بات آئے یا نہ آئے، ہماری سوچ و فکر میں ایسی باتیں سمائے یا نہ سمائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ فائنل ہے، اٹل ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی چیزوں کی سمجھ عطا فرمائے اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔